بال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ منصوبہ جو 90% مکمل تھا اسے گزشتہ 3 سالوں میں بھوت بنگلہ بنا دیا گیا ہے۔ وہ کرکٹ سٹیڈیم جہاں پاکستان کی کرکٹ ٹیم اور ہمارے مایہ ناز ستارے جن میں مصباح الحق، حفیظ اور شان آفریدی، اس کے علاوہ رزاق اور دیگر ٹاپ 22 پلیئرز، پاکستان کے سابق کپتان اور موجودہ کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی جنہوں نے اس کرکٹ سٹیڈیم میں نمائشی میچ کھیلا، آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس سٹیڈیم کا دورہ کریں۔ وہاں 4 فٹ گھاس اگی ہوئی ہے اور اس کو موہنجو داڑو کا کھنڈر بنا دیا گیا ہے۔ کروڑوں روپے کی ایسٹرو ٹرف، کروڑوں روپے کا ایتھلیٹک ٹریک جو دنیا کا بین الاقوامی معیار کا اس سپورٹ سٹی کے لیے امپورٹ کیا گیا تھا، وہ کریٹوں میں پڑا ضائع ہو گیا ہے۔ اس کی وارنٹی ایکسپائر ہو گئی ہے، اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اور ہم یہ بے بنیاد جھوٹے کیسز بھگت رہے ہیں۔ ان ریفرنسوں میں یہ الزام نہیں کہ کوئی مالی بدعنوانی کی ہے۔ 4 کتابیں ہیں ریفرنس کی، ان 4 کتابوں میں ایک سطر یہ نہیں ہے کہ کوئی مالی فائدہ اٹھایا ہے، کوئی رشوت لی ہے، کوئی کک بیک لی ہے، کوئی کمیشن لیا ہے۔ الزام کیا ہے کہ آپ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے اسے بنایا ہے۔ اختیارات کس لیے ہوتے ہیں؟ اختیارات پبلک ویلفیئر کے منصوبوں کو بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ جس قسم کا یہ بھونڈا ریفرنس بنا ہے، اس قسم کے بھونڈے ریفرنس تو ہر ترقی کے اس منصوبے پر بنیں گے جسے ہم نے زمین پہ لا کے کھڑا کیا ہے۔ الزام یہ ہے کہ آپ نے منصوبے کو پش کیا ہے۔ مجھے کوئی یہ بتلائے کہ منصوبے پش کیے بغیر کیسے مکمل ہوتے ہیں؟ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے منصوبے نہیں بنتے۔ اس حکومت کو اگر منصوبوں کو اس ریڈ ٹیپزم سے پش کر کے زمین پہ کھڑا کرنا نہیں آتا، تو دوسروں کو اگر یہ فن آتا ہے کہ ہم نے 5 سالوں میں 2000 کلومیٹر موٹر ویز بنا دیں، ہم نے 5 سالوں میں 11,000 میگا واٹ توانائی کے منصوبے لگا دیے، ہم نے 5 سالوں میں 29 ارب ڈالر کی سی پیک کی سرمایہ کاری ملک میں کر کے دکھا دی، تو وہ آج ہمارا گناہ ہے۔ ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی ترقی کو نیوٹرل گیئر سے نکال کے ٹاپ گیئر میں کیوں ڈالا؟ پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں اتنا ترقیاتی بجٹ کبھی لگا نہیں، اتنا ترقیاتی بجٹ کبھی منصوبوں پر استعمال نہیں ہوا۔ آج ملک کا ہر شہری ہماری حکومت کی ترقی کے ثمر کھا رہا ہے۔ کراچی میں رہنے والا جب حیدرآباد موٹر وے پہ چڑھتا ہے، جب سندھ کے لوگ ملتان سکھر موٹر وے پہ چلتے ہیں، جب ساؤتھ پنجاب کے لوگ ملتان سکھر اور لاہور ملتان موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں، اور اسی طرح خیبر پختونخوا کے لوگ جب ہزارہ ایکسپریس وے اور موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں، بلوچستان کے لوگ جب گوادر سے کوئٹہ آتے ہیں، گوادر سے خزدار رتو ڈیرو جاتے ہیں، گلگت بلتستان کے عوام جب ان سڑکوں پر سفر کرتے ہیں جو ہماری حکومت نے بنائی، اسی طرح وہ مغربی روٹ جو ڈیرہ اسماعیل خان کو ملک سے جوڑنے جا رہا ہے، اسے بھی انہوں نے 3 سالوں سے التوا میں ڈالا ہوا ہے، لیکن وہ بھی 90% مکمل ہے۔ اس سے بھی ساؤتھ خیبر پختونخوا میں
ایک انقلاب آئے گا جنوبی خیبر پختونخوا کے ضلع میں. تو یہ وہ پھل ہے ہماری ترقی کا جسے پاکستان کے عوام روزانہ دیکھتے ہیں. ڈیرہ غازی خان سے جو بلوچستان جاتے ہیں جب وہ سٹیل برج سے گزرتے ہیں تو وہ مسلم لیگ نون کو ضرور یاد کرتے ہیں. جب ایک مزدور ایک کسان بجلی سے اپنا روزگار کماتا ہے، ایک بزنس مین ایک تاجر بجلی سے کاروبار کرتا ہے، وہ مسلم لیگ نون کو یاد کرتا ہے. لیکن یہ اناڑی، یہ جاہل، یہ نالائق، یہ ناکام جنہوں نے 3 سال میں دوبارہ ملک کو لوڈ شیڈنگ میں ڈال دیا ہے، جن سے کوئی کام نہیں ہو رہا. یہ اسلام آباد ایئرپورٹ اور سٹی کا میٹرو بس کا منصوبہ 90% مکمل چھوڑ کر گئے ہیں. ہم 3 سال ہو گئے ہیں مکمل نہیں ہو سکا. کراچی گرین لائن کا منصوبہ 90% مکمل چھوڑ گئے، آج تک ان نالائقوں سے مکمل نہیں ہو سکا. تو اپنی ناکامی کا حسد کرتے ہوئے جو لوگوں نے کامیاب منصوبے لگائے ہیں انہیں جھوٹے مقدموں میں پھنسا کے ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے. ہم اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں. آج آخر میں یہ ضرور کہوں گا، اس نالائق نااہل حکومت سے پاکستانی ریاست کا ڈھانچہ کھوکھلا ہو رہا ہے. ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے، ہماری سیاست بدترین پولرائزیشن میں جا کر دھکیل کر اسے برباد کیا جا رہا ہے. نفرتوں کی فصیلیں کھڑی کی جا رہی ہیں، ہماری معاشرت تباہ کی جا رہی ہے. غربت سے، بے روزگاری سے، ناہمواری سے چند من پسند بڑے بڑے کاروبار اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، لیکن مزدور، کسان، محنت کش، غریب آدمی غربت کے جہنم میں دھکیلا جا رہا ہے. اور ہماری سفارت اس حد تک تباہ ہو گئی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم چین کے ہیں یا ہم امریکہ کے ہیں. نہ ہم چین جوگر ہیں نہ ہم امریکہ جوگر ہیں. آج پتہ چلا ہے کہ امریکہ نے وہ ہیلی کاپٹرز جو ترکی سے پاکستان کو ملنے تھے انہیں بلاک کر دیا ہے. کل خبر پڑی تھی کہ برطانیہ کے اندر پاکستان کے اکاؤنٹس براڈ شیٹ کے لیے دوبارہ فریز کر دیے گئے ہیں. یہ پاکستان ہے یا کوئی افریقہ کا تھرڈ ورلڈ کا 3rd درجے کا ملک؟ یہ 7ویں ایٹمی طاقت ہے جس کو دنیا کے سامنے ایک تماشا بنا دیا گیا ہے. بھارت ہمارے سامنے سے اچک کر لے گیا. ہمارے یہ نالائق نااہل حکمران تماشا دیکھ رہے ہیں، چوڑیاں پہن کر بیٹھے ہیں. وزیر اعظم نے دنیا میں سوائے ایک تقریر کرنے کے جو ان کو آتا ہے، اس وزیر اعظم کو صرف 2 کام آتے ہیں. دنیا کا کوئی مسئلہ ہو اس سے تقریر کرا لیں یا پھر چندہ اکٹھا کر لیں، اور اگر اس سے آگے ایک قدم کرنا ہے تو پھر ترجمانوں کا اجلاس بلا لینا ہے. کشمیر چلا گیا، ترجمانوں کا اجلاس. مہنگائی ہو گئی، ترجمانوں کا اجلاس. بے روزگاری ہو گئی، ترجمانوں کا اجلاس. ملک کے اندر لا قانونیت ہو گئی، ترجمانوں کا اجلاس. ملک میں بجلی کا بحران ہو گیا، ترجمانوں کا اجلاس. یہ ترجمانوں کی حکومت سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنانے پر زندہ ہے. ان کو نہیں پتہ کہ عام آدمی کی زندگی میں کتنی تباہی آ چکی ہے. اسی لیے 26 مارچ کو پورے ملک سے اس حکومت سے نجات کے لیے قافلے روانہ ہوں گے. 26 مارچ کا لانگ مارچ آئین کی بالادستی کا لانگ مارچ ہے، لوگوں کے ووٹ کی بالادستی کا لانگ مارچ ہے، پاکستان کے عوام کے حقوق کا لانگ مارچ ہے. اور پاکستان کے رہنما احسن اقبال اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اور بھی عام